السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ۔ کتاب الاخلاق چل رہا ہے اور اس میں بہت سارے اعمال کے بارے میں آ رہا ہے۔ عربی کے اندر نیکی کو بر کہتے ہیں، اور جو ابواب نیکی سے متعلق ہیں وہ ابواب البر کہلاتے ہیں، نیکی کی باتیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس بات کی بڑی طلب اور بڑا جذبہ اور بڑا ذوق اس بات کا ہوا کرتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیکی کی باتیں پوچھ لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے موقعوں کے اوپر حضرات صحابہ کو جو تلقین فرمائی اس میں بتایا کہ کون سی چیزیں اہم ہیں نیکی کے حوالے سے۔ اس سلسلے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ کہا کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور آگ سے مجھے دور کر دے، وہ عمل مجھے بتا دے۔ آپ نے فرمایا کہ لقد سألت عن امر عظیم، تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، بہت بڑی بات پوچھی ہے۔ ظاہر ہے پوری انسانی زندگی کا حاصل محصول یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ پھر آپ نے وہ اعمال ان کو بتائے اور کہا کہ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تعالیٰ، کا یہ بہت بڑی بات ہے لیکن جس کے لیے اللہ جل شانہ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے۔ یعنی بھاری اور بڑی ہونے کے باوجود اس بندے کے لیے یہ بات آسان ہے جس کے لیے اللہ جل شانہ اس کو آسان فرما دے۔ پھر کہا کہ اب سنو وہ کیا ہیں باتیں۔ تو پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک سے ممانعت اور اللہ ہی کی عبادت، بات شروع تو یہیں سے ہوتی ہے، ظاہر بات ہے۔ پھر فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجُّ الْبَيْتِ، اور حج کرو۔ یہ تو ہو گئے فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معروف عبادات۔ ثم قال، کہا کہ مجھ سے فرمایا کہ الا ادلک علی ابواب الخیر،
کہا کہ تمہیں نیکیوں کے دروازے اور خیر کے دروازے بتا دوں؟ تو گویا کہ اب تک جو کچھ آپ نے بتایا تھا یہ تو اسلام کے ارکان اور فرائض ہیں. فرمایا کہ اب تمہیں چاہو تو میں تمہیں خیر کے دروازے بتاؤں. تو معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جی ضرور بتائیں. تو اس میں کچھ چیزوں کا ذکر ہے جو مطلب پیچھے بھی صوم کا ذکر ہے لیکن فرض روزوں کا ذکر تھا. اب خیر کی ان باتوں کا ذکر ہے جو فرض کے علاوہ ہیں، فرائض کے علاوہ. تو آپ نے فرمایا کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. جیسے ڈھال سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے ایسے روزے سے بھی انسان کی حفاظت ہوتی ہے. وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ. آپ نے کہا کہ صدقہ انسان کی خطاؤں کو اس طریقے کے ساتھ بجھاتا ہے جیسے کہ آگ پانی کو بجھاتا ہے. جیسے آگ کے اوپر اگر پانی ڈال دیا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، ایسے ہی انسان کے گناہوں پر، اس کی معصیتوں پر اگر وہ صدقہ کر دے تو اس گناہوں اور معصیتوں کی وجہ سے جو انسان نے آگ بھڑکائی ہوتی ہے وہ بجھ جاتی ہے. اور فرمایا کہ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور تہجد کی نماز، رات کے آخری پہر کی اس نماز کا ذکر فرمایا. اور پھر یہ آیت پڑھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے دور رکھتے ہیں. اور آگے تک آیت پہنچائی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو ہو گیا، میں تمہیں دین کا سر اور اس کا ستون اور اس کی بلند چوٹی بتاؤں؟ تو معاذ نے فرمایا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو کہا کہ رأس الامر الاسلام، دین کا جو سر ہے، رأس ہے، وہ تو اسلام ہے. وعمودہ الصلاۃ، اور جو اس کا ستون ہے جس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے کا وہ نماز ہے. وذروۃ سنامہ الجہاد، اور کہا کہ جو اس کی چوٹی ہے، بالکل بلندی ہے دین کی، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جس پر گویا ان ساری چیزوں کا مدار ہے، گویا ان کی قبولیت کا مدار کہہ لیں یا ان کی حفاظت کا مدار کہہ لیں، کہ یعنی یہ سارے اعمال کرنے والے کہ یہ اعمال قبر تک بھی اس کے ساتھ چلے جائیں، اس پر اس کا مدار ہے. وہ بات بتاؤں وہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بلا یا نبی اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. فأخذ بلسانه فقال کف علیک، تو کف علیک ھذا، تو کہا آپ نے اپنی زبان مبارک اپنی انگلیوں سے پکڑ کر مجھ سے کہا کہ معاذ اس زبان کو روک کر رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، یعنی ورنہ زبان ساری نیکیاں ختم کر دیتی ہے. تو فرماتے میں نے کہا کہ یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، تو کہا رسول اللہ جو ہم بولتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، یعنی بے ضرر باتیں شاید ان کی مراد تھی کہ تو کہ ہمیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ ثقلت کا امک یا معاذ، یہ معاذ تیری ماں تجھے روئے. یہ عربی میں پیار سے چھوٹے بچوں کو کہا جاتا، یہ محاورہ ہوتا جیسے زبان کا، کہ ثقلت کا امک یا معاذ، کہ تمہاری ماں تجھے روئے یعنی تو کھو جائے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. آپ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ناک کے بل اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے، یہ اپنی زبان کے بے باک استعمال ہی کی وجہ سے پھینکے جائیں گے. یعنی جہنم میں لے جانے والی سب سے بڑی چیز جو ایک ہوگی وہ زبان ہوگی، اس کی وجہ سے لوگ ناک کے بل گھسیٹ کر یا اوندھے منہ جو ہے جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے.
اسی طرح حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی کے معاملے میں کہ اذا اصبح ابن آدم، کہ جب بھی صبح ہوتی ہے تو یعنی ہر آدمی جب صبح کو اٹھتا ہے فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو یہ سارے کے سارے اعضاء بڑی عاجزی اور بڑی مسکنت کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، انسان کے جسم کے اعضاء اس کی زبان سے کہتے ہیں، انسان کی زبان سے کہتے ہیں باقی اعضاء کہ اتق اللہ، اتق اللہ فینا، اتق اللہ فینا، اسے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، باقی اعضاء کہتے ہیں، زبان کو کہتے ہیں فإنا نحن بک، ہمارا معاملہ ہم تیرے ساتھ بندے میں ہیں، زبان کو کہہ رہے ہیں باقی اعضاء فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، کہا کہ اگر تو سیدھی چلے گی تو یہ سارے اعضاء ہم سارے کے سارے سیدھے رہیں گے، اور اگر تو غلط چلے گی تو ہم سارے کے ساروں کا رستہ غلط ہو جائے گا اور ہم سب اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی کمائی کی وجہ سے باقی اعضاء کو بھی عذاب بھگتنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی انسان پر بہت ساری پریشانیاں چونکہ اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں، تو قصور زبان کا ہوتا ہے، بھگتنا پورے جسم کو پڑتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح سارے اعضاء مل کر زبان سے یہ درخواست کرتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ کہ تم سیدھی چلو، تمہارے سیدھے چلنے کے ساتھ ہمارا سیدھا چلنا ہے، اور تمہارے بگڑ جانے کے ساتھ ہم سب کا بگڑنا ہے اور فساد۔ صحابہ کے سوالات اس نوعیت کے ہوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سے پورا دین اس بارے میں سامنے آ جایا کرتا تھا۔ سفیان ابن عبداللہ ثقفی صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قال قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علیہ، کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے بارے میں جن باتوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، میرے حق میں سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہو سکتی ہے جس سے مجھے انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ صحابہ کے سوالات دیکھیں، اپنی آخرت کا خوف جس کو ہو پورے طور پر، تو ان کے سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ سب سے زیادہ مجھے کس چیز کا خوف کرنا چاہیے، آپ کے نزدیک میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو فاخذ بلسان نفسه وقال هذا، کہا کہ آپ نے خود اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے مجھ سے کہا کہ اس کے بارے میں یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ خطرے میں ڈالنے والی، سب سے زیادہ خوف کے قابل جو چیز ہے، سب سے زیادہ تمہیں جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے وہ تمہاری زبان ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صمت نجا، کہ جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما النجا، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور میں نے کہا کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کام کرنے چاہیے؟ آپ نے فرمایا 3 باتیں ارشاد فرمائی، کہا کہ املک علیک لسانک، ایک تو اپنی زبان قابو میں رکھو، زبان کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہو، وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہو، فرمایا کہ تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہو، یعنی اپنا زیادہ وقت
گھر میں گزارو. اور تیسرا فرمایا کہ وَلْيَبْكِ، اور رو علی خطیئتک، اپنے گناہوں کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر رو. گھر سے باہر گھومنے پھرنے اور آوارہ گردی کرنے سے اجتناب کرو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو. یہ 3 چیزیں فرمایا کہ اس کا اہتمام کرو. یہ نجات کا رستہ یہی ہے جس نجات کی انہوں نے بات کی ہے، جس نجات کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا. اسی سے ملتی جلتی اگلی حدیث ہے. عن انس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین، آپ نے فرمایا کہ ابو ذر تمہیں میں 2 خصلتوں کے بارے میں بتاؤں، ہما اخف علی الظہر وافقل فی المیزان، وہ ایسی ہیں کہ جو اٹھانے میں تو بڑی ہلکی ہیں لیکن ترازو میں بڑی بھاری ہیں. اٹھانے میں ہلکی کا مطلب یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا بڑا آسان ہے، انسان عمل کرنا چاہے تو، لیکن ترازو کے اندر بھاری ہیں. تو ابو ذر فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائی یا رسول اللہ ایسی بات. تو آپ نے فرمایا کہ طول الصمت، خاموش رہنے کی عادت، کہ خاموش رہنے کی عادت میں کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی ثقل نہیں ہے. وہ حسن الخلق، اور فرمایا کہ اچھے اخلاق. پھر آپ نے قسم کھا کر کہا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما عمل الخلائق بمثلہا، کہا کہ مخلوقات کے اعمال میں سے یہ دونوں چیزیں بے مثال ہیں. ایک یہ کہ انسان کی طویل وقت تک طول الصمت، طول الصمت کہتے ہیں لمبی خاموشی، لمبی خاموشی کی عادت ہو. اور خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ذکر نہ کرے، تلاوت نہ کرے، اللہ کا نام نہ لے، بلکہ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ بندوں سے باتیں نہ کرے، انسانوں کے ساتھ مشغول نہ ہو، اس کو لمبی خاموشی کہتے. اور فرمایا کہ دوسری چیز جو ہے وہ اچھے اخلاق ہے، کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. آپ نے فرمایا نیکیوں میں سے اس کا کوئی متبادل نہیں لوگوں کے پاس. اور حضرت عمران ابن حطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتیت ابا ذر فوجدته فی المسجد، کہا کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو وہ مسجد میں تھے، محتبیا بکساء اسود وحدہ، اکیلے تھے اور ایک کالی چادر لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے، بالکل یکسوئی کے عالم میں تھے، الگ تھر. تو میں نے دیکھا کہ تنہا بالکل مسجد کے اندر اکیلے ہیں، اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے. تو یہ صاحب فرماتے ہیں عمران کہ میں نے کہا کہ یا ابا ذر ما هذه الوحدہ، میں نے کہا کہ اے ابو ذر آپ نے یہ کیا تنہائی اور بالکل یکسوئی اختیار کر لی، آپ لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھتے بیٹھتے، تنہا رہتے ہیں. تو فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوحدۃ خیر من جلیس السوء، کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ برے دوست سے تنہائی بہتر ہے، والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، اور تنہائی سے نیک دوست بہتر ہے، واملاء الخیر خیر من السکوت، اور آپ نے فرمایا کہ اچھی باتیں کسی کو بتانے سے، اچھی باتیں کرنے سے بھی خاموشی بہتر ہے، والسکوت خیر من املاء الشر. 4 باتیں ارشاد فرمائے. تو بزرگ کی دوبارہ دہرا دیتا ہوں. کہا کہ آپ نے فرمایا کہ الوحدۃ خیر من جلیس السوء، برے دوست سے تنہائی بہتر ہے، اور تنہائی سے اچھا دوست بہتر ہے، والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، تنہائی سے پھر اچھا دوست بہتر ہے، واملاء الخیر خیر من السکوت، اور اچھی باتیں کرنا یعنی اچھی تلقین کرنا سکوت سے، خاموشی سے بہتر ہے، والسکوت خیر من املاء الشر،
اور پھر خاموشی بہتر ہے بری باتیں کرنے سے. یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا نقطہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا جو یاد رکھی ہوئی تھی انہوں نے، کہ جس سے ایک انسان کے لیے ایک بہت بڑا لائحہ عمل سامنے آ جاتا ہے کہ اگر اچھا دوست مل جائے، نیک دوست جس کی صحبت کی وجہ سے بندہ نیکی پر آئے، وہ سب سے اچھی چیز، اس کا نیک صحبت کا اہتمام کرنا ہے. نیک دوست نہیں ملتا، نیک دوست سے مراد یہی ہے کہ جو انسان کو نیکی پر چلا سکے، نیکی پر ابھار سکے. اگر ایسا دوست نہیں ملتا اس سے پھر تنہائی بہتر ہے. اور اگر بندہ اچھی باتیں تلقین کر سکے قرآن سے، حدیث سے، دین سے، تو وہ خاموشی سے بہتر ہے. اور اگر اچھی باتیں کسی کو نہیں آتی، علم نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے خاموشی بہتر ہے. اس کے لیے سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ خاموشی کی عبادت ہے. چپ رہنا بھی اس کے لیے عبادت ہے. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.